أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. إن الله قوي عزيز. إن الذين بشكور يحادون الله جو مخالفت کرتے اللہ کی ورسولہ اور اس کے رسول اولئک یہی لوگ ہیں فی الاذلین جو بہت زیادہ ذلیل ہوں. کتب اللہ لکھ چکے لأغلبن ضرور بضرور غالب آؤں گا انا میں ورسولی اور میرے پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان اللہ قوی عزیز کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی طاقت والے عزیز اور غالب. کل کے سبق میں آپ حضرات کو پڑھا کہ جو لوگ شیطان کی پیروی کرتے ان کے پیچھے چلتے فرمایا علی ابن حزب اللہ الخاص یہ شیطان کے لشکر ہے اور شیطان کا لشکر جو ہے وہ ہمیشہ نقصان اٹھانے والا ہمیشہ خسارے میں دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے. اس لیے شیطان خود مردود ہے اور جو اس کے پیچھے چلنے والے ہیں وہ بھی اسی کے راستے میں چلتے ہوئے مردود ہو جائے گا اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے. اس لیے کہ اس شیطان نے اللہ کے خلیفۃ اللہ حضرت آدم علیہ السلام کی مخالفت کی اور اسی کے جیون میں اللہ کی نافرمانی سے آگے بڑھ گئی. جب اللہ کی نافرمانی میں اللہ کی مخالفت میں انسان ہو یا جن ہو یا شیطان ہو جو بھی ہو بڑھ جاتا ہے تو پھر وہ دنیا کے اعتبار سے بھی خسارے میں آخرت کے اعتبار سے بھی خسارے. اس لیے آگے کیا فرمایا ان الذین یحادون اللہ کہ وہ لوگ جو اللہ کی مخالفت کرتے. اب اللہ کی مخالفت کیا ہے؟ کہ اللہ کی مخالفت یہ ہے کہ اللہ نے کہا کہ تمہارا الہ ایک الہکم الہ واحد کہ تمہارا الہ ایک ہے تمہارا معبود ایک ہے. اب کوئی آدمی جو ہے کیا کرتا ہے اللہ بھی معبود ہے اور دیگر خود بھی معبود تو یہ اللہ کی مخالفت. یہی تو کفار مکہ کو بات سمجھ گئی کہ انہوں نے 360 بت رکھے ہوئے تھے بیت میں اور ہر ایک کی بات اس کو معبود بنایا. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. معبود حقیقی صرف اور صرف اللہ کی ذات. اب جو اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے غیر کی پوجا کر رہا ہے
اللہ کے غیر کی عبادت کر رہا ہے، اللہ کے غیر کے حکم پر چل رہا ہے، تو وہ اللہ کی مخالفت کر رہا ہے. وہ رسول ہو اور اس کے رسول کی مخالفت کر رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو فرمایا اولئک فی الأذلین، یہی لوگ جو ہے ذلیل اور دنیا کے اعتبار سے بھی ذلیل کہ اللہ نے ان کی ذلت و خواری کو ایسے ظاہر کیا کہ غزوہ بدر میں وہ 70 بڑے بڑے کافر جو اپنے آپ کو بڑے بڑے رؤساء عرب میں شمار کرتے تھے، سرداران عرب میں شمار کرتے تھے، 70 جو ہے مارے گئے اور 70 قیدی ہو گئے. یہ دنیا کے اعتبار سے. اور جب کلیب بدر میں یہ بدر کے کنویں میں ان 70 کافروں کے میتوں کو ڈالا گیا تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نام لے لے کر پکار کر کہا کہ ابو جہل ہے دوسرے دیگر جتنے بھی تمہاری جماعت کے لوگ تھے اب تو تم پہچان چکے ہو کہ اللہ کا نبی. یہ تو دنیا کے اعتبار سے ان کو ذلیل ہو بس ہو اور آخرت کے اعتبار سے کیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں چھوڑ جلے گی. تو دنیا کے اعتبار سے بھی ذلیل ہوں گے اور آخرت کے اعتبار سے بھی ذلیل ہوں گے جو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی. ابھی بھی دیکھو کہ جس نے بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی وہ قسم قسم کے عذابات میں مبتلا ہوئے دنیا کے اعتبار سے. کہیں پانی کا عذاب آ جاتا ہے، کہیں جو ہے پھانسی آ جاتی ہے، کہیں جو ہے وہ کوئی وبا آ جاتی ہے. اس لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے اعتقاد کے اعتبار سے بھی عمل کے اعتبار سے. اعتقاد بھی ہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کی صفات میں کوئی شریک نہیں ہے اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، واجب الاطاعت ہے، آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. یہ اعتقاد بھی ہے. عمل کے اعتبار سے بھی کہ اللہ کے احکامات کی مخالفت نہیں کرنی. جو اللہ نے حکم دیا ہے عمل کے اعتبار سے اس پر عمل کرنا چاہیے، اس کی مخالفت نہیں کرنی. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت نہیں کرنی. ورنہ یہ پستی کا رستہ ہے، پستی کے رستے میں چلے جائیں گے جو مخالفت کر رہے ہیں. اور آگے کیا فرمایا؟ کتب اللہ نے لکھ دیا لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، یہ ضرور غالب ہے میں، یعنی اللہ غالب ورسلی اور میرے پیغمبر یہ غالب ہے. دلیل کے بنیاد پر تو کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا. یہ جو اللہ کی وحدانیت کا انکار کر رہا ہے اس کے سامنے کہو کوئی دلیل لے کے کبھی بھی وہ دلیل نہیں لا سکتا. جو اللہ کے غیر کی عبادت کر رہا ہے اس کے سامنے کہو کہ اللہ کی دلیل لے اور اپنے فعل پر. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ان سے پوچھو تمہارے پاس دلیل کیا ہے، تو دلیل کی بنیاد پر سے وہ کبھی بھی غالب نہیں ہو سکتے. اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ غلبہ سلطنت کے اعتبار سے، خلافت کے اعتبار سے ایسا غلبہ آتا ہے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ دکھاتا ہے. اس طرح کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت، اسی طرح حضرت علی اور پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں اللہ نے مسلمانوں کو غالب کر کے دکھا دیا. 64 لاکھ مربع میل پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی حکومت و خلافت. اور پھر حضرت عمر بن عبد العزیز اس کے بعد تشریف لائے. کتابوں میں لکھا ہے کہ لوگ زکوٰۃ لے کے پھر رہے تھے کہ کوئی ہمارے سے زکوٰۃ وصول کر لے. تو حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے خلافت میں جو ہے لوگ زکوٰۃ لینے سے کہتے تھے کہ ہمیں زکوٰۃ کی ضرورت ہی نہیں، اتنے خوشحال ہیں کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات و سنت پہ عمل کیا. ایک ایک چیز جو ہے اس کی برکت آئی ہے تو معاشی طور پر تو مسلمان غالب. اور اس طرح صغیر میں بھی 500 سال جو ہے حکومت رہی مسلمان.
ہاں لیکن جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں آئے، اللہ نے مغلیہ خاندان کو ایک ایک آدمی کو چن چن کے ہلاک کیا، مغلوب خلیفہ تو آئے اللہ کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو ان کے احکامات اور سنت پہ چلے گا وہ غالب رہے گا، دلیل کی بنیاد پر بھی اور عبارت کے اعتبار سے۔ اس لیے ان اللہ قوی عظیم، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی قوی ہے، زور آؤ طاقت اور عزیز غالب ہے، تمام کائنات میں جس کا امر چلتا ہے وہی حاکم، وہی حکیم ہے، اور وہ اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں ہے، کسی کا جو ہے حکومت نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ کا امر چلتا ہے، جب اللہ چاہتے ہیں ہو جاتا ہے، کن کا مالک صرف اللہ ہے۔ الحمدللہ، الصلاة والسلام على حبیبک اللہم مولانا ورسول صل على المؤمنين والمؤمنات اللهم إنا نسألك العافية، اللهم إنا نسألك العافية ونعوذ بك من والأيد وقهر الرجال، اللهم لا تسلط علينا، اللهم ربنا بالله